بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 86 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شکل رابع کی شرائط کو۔ شکل رابع میں جس طرح ہم نے دیگر آباس کو بیان کیا تھا، شکل ثالث کو بیان کیا، شکل ثانی کو بیان کیا، شکل اول کو بیان کیا، جس طرح اس میں ہم نے چند آباس کو ترتیب دیا، اسی طرح ہم یہاں پہ شکل رابع میں بھی چند آباس کو ترتیب دیں گے۔ سب سے پہلی بحث ہوگی ہماری شکل رابع کے بارے میں۔ شکل رابع کیا ہوتی ہے، اس کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں شکل رابع وہ قیاس اقترانی ہے جس میں حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے، اگر آپ اس تعریف میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ والی جو شکل ہے یہ شکل اول کے برعکس شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شکل اول ہوتی ہے اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ جو حد اوسط ہوتی ہے وہ کبریٰ میں موضوع ہوتی ہے، جبکہ صغریٰ میں محمول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کا برعکس ہے، یہاں پہ صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہوگی۔ ہم آپ کو مثال سے واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس کس طرح ہوتے ہیں۔ شکل رابع کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کل ناطق ضاحک، ہر ناطق ضاحک ہے، وکل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، تو پس نتیجہ کیا ہوگا، فبعض ضاحک انسان، بعض ضاحک انسان ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ مثال ہوگی شکل رابع کی۔ شکل اول کی مثال کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، وکل ناطق ضاحک، ہر ناطق ضاحک ہے، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا، کل انسان ضاحک، ہر انسان ضاحک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو کل ناطق ضاحک ہے یہ یہاں پہ صغریٰ بن رہا ہے شکل رابع میں، جبکہ شکل اول میں یہ کبریٰ بن رہا ہے، اور یہاں پہ شکل اول میں جو صغریٰ بن رہا ہے وہ شکل رابع میں کیا بن رہا ہے، کبریٰ بن رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ناطق جو حد اوسط ہے وہ شکل رابع میں صغریٰ میں موضوع کی جگہ پہ ہے، کبریٰ میں محمول کی جگہ پہ ہے، لیکن شکل اول میں جو ناطق ہے وہ صغریٰ میں محمول بن رہا ہے، جبکہ کبریٰ میں موضوع کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ تو پس یہ جو شکل رابع ہے حقیقت میں شکل اول کا برعکس ہوتی ہے۔ شکل اول میں کیا ہوتا ہے، شکل اول میں جو حد اصغر اور حد اکبر ہوتی ہے وہ نتیجہ اور مقدمات میں متحد ہوتی ہے۔ یعنی جو حد اصغر ہوتی ہے وہ صغریٰ میں بھی اور نتیجے میں بھی دونوں میں موضوع واقع ہوتی ہے، اور جو حد اکبر ہوتی ہے وہ کبریٰ میں بھی اور نتیجے میں بھی دونوں میں کیا واقع ہوتی ہے، محمول واقع ہوتی ہے۔ لیکن جو شکل رابع ہے اس میں اصلا ایسا اتحاد نہیں ہوتا۔ شکل رابع میں کیا ہوتا ہے، مطلب شکل رابع میں جو حد اصغر ہوتی ہے وہ صغریٰ میں محمول بنتی ہے اور نتیجہ میں موضوع بنتی ہے۔ اسی طرح جو حد اکبر ہے وہ کبریٰ میں موضوع بنتی ہے، جبکہ نتیجہ میں محمول بنتی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ضاحک ہے وہ کیا ہے، وہ حد اصغر ہے، یہاں پہ حد اصغر موضوع بن رہی ہے جبکہ صغریٰ میں محمول بن رہی ہے۔ انسان جو ہمارے پاس حد اکبر ہے یہ نتیجے میں محمول بن رہا ہے، جبکہ یہاں پہ کبریٰ میں موضوع بن رہا ہے۔ اس بنا پر اس شکل کو باقی تمام اشکال سے کم تر شمار کیا جاتا ہے اور اس کو آخری مرتبے میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرتبہ سب سے ضعیف ہے اور یہ طبیعت انسان سے بہت زیادہ بعید شمار ہوتی ہے، اور اس کو برہان سے زیادہ دقت کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے۔ فرماتے اسی وجہ سے کہ یہ طبیعت سے بہت بعید شمار ہوتی ہے اور اس میں اصلاً حد اصغر اور حد اکبر کا موضوع اور محمول میں اتحاد نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اکثر منطقیوں نے اپنی کتب میں اس شکل کو بیان نہیں کیا اور اشکال اربعہ کی بجائے اشکال ثلاثہ پر اکتفا کیا ہے۔ یہ تو ہوگی ہماری پہلی بحث، یعنی جس میں ہم نے بیان کیا شکل رابع کیا ہوتی ہے اور اس کو شکل رابع کا نام کیوں دیا گیا۔ دوسری بحث ہماری اس بارے میں ہے کہ جس میں ہم شکل چہارم کے نتیجہ آور ہونے کے لیے کچھ شرائط بیان کریں گے۔ البتہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ اس میں وہ عمومی شرائط جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، کون سی والی، کہ جو صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں سے کوئی ایک جزئی نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ نہ ہو، اسی طرح صغریٰ سالبہ اور کبریٰ جزئی نہ ہو۔ فرماتے وہ تمام شرائط بھی یہاں پر آ جائیں گی۔ ان شرائط کے علاوہ یہاں پہ اس شکل کے اندر دو خاص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شرائط عامہ جن کا
ہونا ضروری ہے وہ کون کون سی ہے؟ وہ 3 طرح کی جو میں نے ابھی بیان کی کہ دونوں مقدمہ میں سے کوئی ایک سالبہ نہ ہو، یعنی اگر صغریٰ اور کبریٰ دونوں سالبہ ہوں گے تو یہ قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی ایک مقدمہ جزئی نہ ہو، اگر دونوں جزئی ہوں گے تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا؟ قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ بس یہاں پہ ضروری ہے کہ دونوں سالبہ نہ ہو اور دونوں جزئی نہ ہو، پر یہ ہوگی 2 شرطیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ صغریٰ سالبہ اور کبریٰ جزئی نہ ہو، یہ وہی عمومی شرط جو کہ ہم پہلے ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ تو ہوگی ہمارے سامنے عمومی شرائط۔ اب بیان کریں جو پہلی شرط ہے، یہ اس کی جو خاص 2 شرائط ہے اس کو بیان کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ میں سے کوئی ایک سالبہ جزئیہ نہ ہو بلکہ موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ یا سالبہ کلیہ، یعنی معصورات 4 میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے لیکن سالبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر صغریٰ یا کبریٰ میں سے کوئی ایک سالبہ جزئیہ ہوا تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی مقدمہ سالبہ جزئیہ ہوگا چاہے صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو تو فرماتے نتیجے میں اختلاف آ جائے گا۔ جب اختلاف آ جائے گا ایک صورت میں ایک مادے کے ساتھ اس بات میں نتیجہ آئے گا، سلب میں نہیں آئے گا، جبکہ دوسرے مادے کے اعتبار سے سلب میں نتیجہ آئے گا، ایجاب میں نہیں آئے گا۔ چونکہ نتیجے میں اختلاف واقع ہو جائے گا پس یہ قیاس منتج نہیں ہوگی۔ پس ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ جزئیہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی پہلی شرط۔ مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بعض الجسم لیس بانسان، بعض جسم انسان نہیں ہے، یہ ہو جائے گا صغریٰ سالبہ جزئیہ۔ اور کبریٰ کیا ہے؟ کل حیوان، جسم ہر حیوان جسم ہے۔ فرماتے پس یہاں پہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ درست ہوگا، یعنی بعض الانسان حیوان، بعض انسان حیوان ہے۔ فرماتے یہاں پہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ لینا پڑے گا۔ لیکن اگر سلب کی صورت میں لے کیا کہیں بعض الانسان لیس بحیوان تو فرماتے نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ نتیجہ ہونا سالبہ چاہیے، لیکن فرماتے اگر یہاں پہ سالبہ میں نتیجہ لیں گے تو ہمارا نتیجہ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرماتے جو ہمارے پاس یہاں پہ حیوان ہے، اس حیوان کی جگہ پہ اگر ہم جماد لگا دیں، یعنی ہم کیا کہ بعض الجسم لیس بانسان صغریٰ اور کل جماد جسم، ہر جامد جسم ہوتا ہے، فرماتے یہاں پہ پھر نتیجہ سلب کی صورت میں لینا درست ہوگا، یعنی بعض الانسان لیس بجماد، بعض انسان جامد نہیں ہوتے۔ فرماتے یہ نتیجہ سالبہ میں درست ہوگا۔ اگر یہاں پہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ لے کہ بعض الانسان جامد تو فرماتے یہ نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ تو پس چونکہ نتیجے میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف واقع ہو رہا ہے تو پس یہاں پہ قیاس پہ منتج نہیں ہوگی۔ یہ ہوگی اس کی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صغریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، پس اگر صغریٰ جزئی ہوگا تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے گزشتہ شکل اول اور شکل ثانی میں کہا تھا کہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، اور شکل ثالث میں کہا تھا صغریٰ یا کبریٰ میں سے کسی ایک کا کلی ہونا ضروری ہے۔ فرماتے یہاں پہ بھی اس کی شرط ہے کہ صغریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، پس اگر صغریٰ جزئیہ ہو تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ نتیجے میں اختلاف حاصل ہو جائے گا، پس قیاس غیر منتج ہو جائے گی، نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں نتیجہ لینا درست ہوگا۔ مثال جیسے بعض الحیوان انسان، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہے؟ کل ناطق حیوان، ہر ناطق جو ہے حیوان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ صغریٰ ہمارا موجبہ ہے، البتہ موجبہ جزئیہ، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ موجبہ ہیں، البتہ یہ جو ہمارا صغریٰ یہ کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہے۔ مطلب پاس یہاں پہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ درست ہوگا، یعنی بعض الانسان ناطقن، لیکن بعض الانسان لیس بناطقن کہنا فرماتے یہ سلب کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پہ کبریٰ کے اندر ہم ناطق کی جگہ پہ فرض کو لگا دیں تو فرماتے ہیں نتیجہ سلب کی صورت میں درست ہوگا، یعنی بعض الانسان لیس بفرس کہنا درست ہوگا، پھر بعض الانسان فرس کہنا ایجاب کی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ بس فرماتے چونکہ ایک مادہ کے اعتبار سے ایجاب میں نتیجہ درست ہے اور دوسرے مادہ کے اعتبار سے سلب میں نتیجہ درست ہے، نتیجے میں اختلاف آنے کی وجہ سے قیاس غیر منتج ہو جائے گی۔ الشکل الرابع، شکل رابع کیا ہوتی ہے؟ وہو ما کان الاوسط فیہ موضوعا فی الصغریٰ محمولا فی الکبریٰ عکس الاول۔ فرماتے شکل رابع وہ شکل ہے کہ جس میں حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو، عکس الاول، البتہ یہ شکل اول کا برعکس ہوتی ہے۔ فیکون وضع الاصغر والاکبر فی النتیجۃ یخالف وضعہما فی المقدمتین۔ فرماتے پس حد اصغر اور حد اکبر کی نتیجے میں جو وضعیت ہوگی وہ اس وضعیت کے برخلاف ہوگی جو ان کی مقدمہ میں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟
یعنی حد اصغر صغرا کے اندر محمول بن رہی ہے جبکہ نتیجے میں موضوع بن رہی ہے، جو حد اکبر ہے وہ کبرا کے اندر موضوع بن رہی ہے جبکہ نتیجے میں محمول بن رہی ہے۔ اسی بنا پر فرماتے یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں وَمِنْ هُنَا كَانَ هَذَا الشَّكْلُ أَبْعَدَ الْجَمِيعِ عَنْ مُقْتَضَى الطَّبْعِ غَامِضَ الْإِنْتَاجِ عَنِ الذِّهْنِ۔ اسی بنا پر فرماتے یہ والی شکل ہے یہ مقتضائے طبیعت سے بہت زیادہ بعید، یعنی تمام کے تمام صورتوں کی نسبت سب سے زیادہ بعید یہ شمار ہوگی، اور اس کا نتیجہ بھی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ ذہن سے بہت زیادہ دور شمار ہوگا، اس میں دقت کرنی پڑے گی۔ وَلِذَا تَرَكَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ عُلَمَاءِ الْمَنْطِقِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَاكْتَفُوا بِالثَّلَاثَةِ الْأُولَى۔ مطلب اسی بنا پر بہت سے علماء منطقی نے اپنی کتب کے اندر اس شکل رابع کو اصلاً ہی ترک کر دیا ہے اور فقط انہوں نے 3 اشکال پر اکتفا کر کے اشکال ثلاثہ کا عنوان دیا ہے، اور وہ اصلاً شکل رابع کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو خود واضح کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرنی پڑے مت اصلاً اس کو خارج کر دیتے ہیں کہ جس کا نتیجہ خود واضح نہیں ہے اور اس کو واضح کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دقت کرنی پڑے، اس بنا پر اس کو اشکال اربعہ میں سے شمار ہی نہیں کرتے۔ یہ تو بات ہوگی شکل رابع کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ۔ آگے بیان کریں اس کی شروط کو۔ فرماتے یشترط فی انتاج ھذا الشکل الشروط الثلاثۃ العامۃ فی کل شکل التی تقدم ذکرها فی القواعد العامہ۔ فرماتے ہیں اس شکل کے منتج ہونے کے لیے ان 3 عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کون سی 3 عمومی شرائط؟ جو کہ ہر شکل کے اندر ضروری ہوتے ہیں، اور وہ عمومی شرائط جو کہ ہم پہلے قواعد عامہ للاقترانی کے عنوان سے ان تمام شرائط کو ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے پھر دوبارہ تکرار کر دیتے ہیں کون کون سی 3 شرائط ہیں؟ وہی اللہ یتألف من صالبتین، کہ صغرا اور کبرا دونوں صالبہ نہ ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک تو پھر مسئلہ نہیں ہے، دونوں صالبہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ لا انتاج من الصالبتین یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے بیان کیا تھا ولا من الجزئیتین، کہ جو قیاس ہے وہ 2 جزئی سے مل کر نہیں بننی چاہیے، اگر دونوں جزئی ہوں گے تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ولا من صالبۃ صغرا و جزئیۃ کبرا، اگر صغرا صالبہ ہوگی اور کبرا جزئی ہوگی تو بھی قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر صغرا صالبہ ہے تو کبرا میں 2 صورتیں ہیں، اگر تو وہ بھی جزئی ہوگا مطلب اس صورت میں پھر نتیجے میں اختلاف حاصل ہو جائے گا، جب اختلاف حاصل ہوگا تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ان 3 عمومی شرائط کے علاوہ یہاں پہ یشترط ایضا فیہ شرطان خاصان بہ، یہاں پر 2 خاص شرائط کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے۔ کون کون سی؟ الاول اللہ تکون احدی مقدماتہ صالبۃ جزئیہ، اس کے مقدمات میں سے کوئی ایک صالبہ جزئیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ پس اگر دونوں میں سے کوئی ایک صالبہ جزئیہ ہو، چاہے صغرا ہو یا کبرا ہو، تو قیاس منتج نہیں ہوگی، یہ ہوگی پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کلیت الصغرا، صغرا کا کلی ہونا ضروری ہے۔ کس صورت میں؟ اذا کانت المقدمتان موجبتین، اگر دونوں کے دونوں مقدمے موجبہ ہوں، صغرا بھی موجبہ ہو کبرا بھی موجبہ، اگر دونوں کے دونوں موجبہ ہوں تو فرماتے صغرا کا کلی ہونا ضروری ہے۔ فلو ان الصغرا کانت موجبۃ جزئیہ، اگر صغرا موجبہ جزئیہ ہوگا تو فرماتے ہیں لما جازا ان تکون الکبرا موجبہ، پھر کبرا کا موجبہ ہونا جائز نہیں ہے، بل یجب ان تکون صالبۃ کلیہ، بلکہ اس کا صالبہ کلیہ ہونا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ شکل رابع وہ قیاس اقترانی جس میں حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول واقع ہو۔ شکل رابع شکل اول کا برعکس ہوتی ہے اور یہ تمام اشکال میں پستر شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ شکل اول میں حد اصغر اور حد اکبر کا مقدمہ اور نتیجہ میں اتحاد ہوتا ہے، جبکہ اس میں اصلا ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں برعکس ہوتا ہے، یعنی اگر ایک میں موضوع ہے تو دوسرے میں محمول ہے، اگر ایک میں محمول ہے تو وہ دوسرے میں موضوع کی جگہ پہ واقع ہوتی ہے۔ شکل رابع میں 3 عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک مقدمہ موجبہ ہو، یعنی اگر دونوں صالبہ ہوں گے تو پھر قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگا، ایک مقدمہ کلی ہو، اگر دونوں کے دونوں جزئی ہوں گے تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگا۔ فرماتے تیسری شرط ہے کہ صغرا صالبہ اور کبرا جزئی نہیں ہونا چاہیے۔ 3 عمومی شرائط کے علاوہ یہاں پہ شکل رابع میں
دو خاص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مقدمہ سالبہ جزئیہ نہ ہو اور صغریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے۔ بس ان شرائط کو مدد رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو قیاس منتج ہوگی، وإلا شکل رابع سے تشکیل پانے والی قیاس منتج نہیں ہوگی بلکہ عقیم شمار ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔